السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے عید مبارک۔ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی آج عید منائی گئی، جیسے اسپیشلی طور پہ انگلینڈ میں ہم لوگوں نے عید منائی اور کل جو ہے پاکستان میں عید منائی جا رہی ہے، سب کو بہت بہت عید مبارکباد۔ آج بڑا زبردست میلہ تھا برمنگھم میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لندن کے بعد جو ہے برمنگھم سب سے بڑا شہر ہے اور الحمدللہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں اور مسلمانوں میں بھی پاکستانی بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ چلیں، یہ تو رہی تھوڑی سی عید کے حوالے سے بات چیت۔ آج سب سے پہلے میں ابھی ایک جگہ عید سیلیبریٹ کر رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، تو الحمدللہ ایک بڑی زبردست خبر جو ہے میرے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے ہر دل عزیز بہت ہی پیارے دوست صحافی، جرنلسٹ، براڈ کاسٹ جرنلسٹ جناب عمران ریاض خان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ جو ہے گھر کی طرف رواں دواں تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر آتے ان کے ایک بڑے پرانے دوست عادل، جن کے بارے میں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے، وہ بیچارہ اس جہان فانی سے جو ہے کوچ کر گیا۔ وہ بڑے غم زدہ تھے اور وہ سیدھے انہوں نے کہا میں سب سے پہلے عادل کے گھر جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے گھر جاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جو آپ کی داڑھی بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کوئی راز نہیں ہے، چونکہ میں عید قربانی کروں گا تو قربانی کی وجہ سے داڑھی ہو، تو صاف بات ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں اسی کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا شیو بناتے ہیں، بال کاٹتے ہیں۔ چونکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو جب قربانی کرتا تھا اس کے بعد ہی شیو وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو عمران ریاض خان کو جو ہے تقریباً جو ہے 18 کیسوں میں پھنسایا گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ عمران ریاض خان کے پیچھے جو ہے سب لگے ہوئے تھے۔ اچھا، لوگ ہمارے ہاں ڈرتے بہت ہیں ہمارے ہاں۔ اب کہ میں کہتا ہوں جتنے ہیجڑے یہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ اور صحافی ہو گئے، سارے نہیں، کچھ سارے جو ہے وہ ہیجڑے ہو گئے۔ میں ہیجڑے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایک آپ کا دوست، ایک آپ کا صحافی، میں آج اگر بات کر رہا ہوں، اگر کل کو میرے کو پکڑ لے کوئی تو کوئی صحافی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی اور ہو، وہاں پر گروپ بندی ہو گئی ہے صحافیوں کی تنظیموں میں، لیکن سب سے زیادہ جو عمران ریاض خان نے جو اپریشیٹ کیا وہ صدیق جان کو کہا اور کہا صدیق جان آپ نے یہ خبر چلانی ہے اور آپ ہی کے چینل سے یہ خبر چلنی چاہیے۔ یعنی انہوں نے اتھارٹی دے دی صدیق جان کو اور کمال کر دیا۔ صدیق جان سلوٹ، آپ نے جس طریقے سے جو ہے اس پورے کیس کو ڈیل کیا اور پوری سٹوری کو آپ نے کور کیا، کمال ہو گیا۔ یعنی صدیق جان کی عزت جو ہے کسی کی نگاہ میں ہو نہ ہو لیکن میری نگاہ میں بہت بڑھ گئی، اور صدیق جان جو ہے اپنے قد سے بھی بہت قداور شخصیت بن کر میرے سامنے آیا اور بہت ہی پیارا، عمدہ، بہت ہی زبردست قسم کا، میرے لیے تو بچہ ہے، چونکہ میرے سے بہت چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے تو میں تو بچہ ہی کہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا خدا داد صلاحیتیں صدیق جان کو دی، تو یہ میں کہہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آج ایک اور انسیڈنٹ ہو گیا۔ آج سمیع ابراہیم پر جو ہے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کب تلک جو ہے یہ صحافیوں کو مارتے رہیں گے؟ آج انہوں نے سمیع ابراہیم کو مارا ہے، کل کو وہ صابر شاکر پہ بھی اٹیک کریں گے، کل کو وہ ارشد شریف پہ بھی اٹیک کریں گے، کل کو میرے پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کل کو صدیق جان پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی آزادی صحافت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی بات، کوئی سٹوری لاتا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہے یہ مریم نواز ہے، کھلم کھلا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چھپائیں یا جو بھی کریں، لیکن اس کے پیچھے مریم نواز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مریم نواز ہے، اور مریم نواز جو ہے ایک تیر میں دو نشانے لگا رہی ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایک تیر چلاتی ہیں اور دو جانوں کو مارتی ہیں۔ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑانا چاہ رہی ہیں حکومت پاکستان کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ صحافیوں کو جو ہے آپس میں لڑانا چاہ رہی ہیں۔ کچھ بے غیرت صحافی جو ہے میری نگاہ کے سامنے سے گزرے اس پورے سینیریو میں، جس میں سلیم بخاری، اس کا آج میں پروگرام سن رہا تھا، انتہائی بے غیرت قسم کا صحافی، کاٹ لے کوئی کچھ کاٹتا ہے، میرا کیا ہے، میں کوئی ڈرتا ہوں کسی سے، یا ان کے باپ کا کھاتا ہوں میں؟ سلیم صحافی کا اور سلیم بخاری اور حامد میر کی ساری چال تھی کہ کس طریقے سے عمران ریاض خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے، کس طریقے سے ان کو پکڑ کے رکھا جائے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، یہ ٹائم نہیں تھا لڑنے کا۔ آپ دیکھیں نا، جب مطیع اللہ جان کو پکڑا گیا، جب ابصار عالم پہ حملہ ہوا، ہم نے مذمت کی، میں نے مذمت کی،
آپ جا کے میرے پروگرامز دیکھ لیں پچھلے، میں نے خود مذمت کی ہے لیکن کسی نے نہیں کی۔ بہرحال میں بہت خوش ہوں کہ آج جو ہے وہ جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہے اپنے گھر آ گئے، اپنے بچوں میں عید منائیں گے، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو اپنی گودی میں لیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یار یہ تو کل تک تو موٹر سائیکل پر جاتا تھا، تو آج یہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا، اتنا پیسہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تحقیقات کریں، کیس کریں، کورٹ میں لے کر جائیں اور پوچھیں بھائی تیرے پاس پیسے کہاں ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ کل تک لوہارے کی دکان پہ لوہارا کام کرنے والا آج پاکستان کا اربوں خربوں پتی کیسے بن گیا، جن کی تو انگلینڈ کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، ان کے چار سب سے مہنگے علاقے میں لندن کے فلیٹس ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، جن کے لاکھوں اربوں روپے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بے ایمانی آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے بجلی غائب کرا دی جان بوجھ کے قصداً، اور سولر پہ جو ہے اب بجلی دے رہے ہیں تاکہ ان کے لڑکے کو ٹھیکہ مل جائے۔ تو سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال میں اتنا بتا دوں، سوشل میڈیا پہ جن کے چینلز ہیں تقریباً وہ 40 سے 50 لاکھ روپے مہینے کا کما رہے ہیں، لیکن عمران ریاض الحمدللہ وہ واحد براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہے جو کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ مہینے کا خالی سوشل میڈیا سے کما رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہے۔ تو دوسری رہی، اب چلے آتے ہیں ہم تھوڑا سا بارش کی طرف۔ کراچی میں جو بارشیں ہوئی ہیں، پوری کراچی کا تہس نہس کر دیا ہے بارشوں نے، اور ساری قلعی کھل گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جنہوں نے سارے کراچی کے اختیارات اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرایا۔ کراچی اس وقت جو ہے وہ سمندر کا سما پیدا کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی تھوڑی دیر پہلے کراچی میں میری بات ہوئی گھر پر، تو پتہ لگا کہ ہر جگہ جو ہے پانی پانی ہے، ہر جگہ، ہر روڈ جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی دریا ہو، کوئی نکاسی کا عمل نہیں ہے۔ وہ جو فنڈز ملے تھے بلدیہ کے لیے، دیکھیں ہماری ستم ظریفی دیکھیں ہم غریب کراچی والوں کی۔ میں پورے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، پورے پاکستان کو جو ٹیکس سب سے زیادہ جو شہر دیتا ہے یا جو چیز دیتا ہے وہ ہے کراچی، اور ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے ستیلوں والا۔ ہمارے ساتھ کوٹا سسٹم لگایا گیا ہے، آج تک ہمیں نہ نوکریاں ملتی ہیں، نہ ہمارے بچوں کو کالجوں میں یونیورسٹیز میں داخلے ملتے ہیں، نہ ہمارے لوگوں کو کسی پروفیشنل ادارے میں داخلے ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم آپ دیکھیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ تو چھوڑیں، ایک لے دے کے بلدیہ تھی ہمارے پاس، تو بلدیہ کے جو کراچی کا میئر تھا، وہ کوئی بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی اسپیکنگ ہو، بلوچ ہو، کوئی بھی ہو، افغانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کم از کم وہ کراچی کے لیے کام کرتا تھا۔ اس سے وہ بھی اختیارات چھین لیے گئے، اور وہ چھین کے اب وہ اپنی عیاشیوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جی وہ یہاں سے لے کے اندرون سندھ لگاتے، نہیں، وہ اندرون سندھ نہیں لگاتے۔ میرے سندھی بھائی بڑے غریب رہ گئے، میرے سندھی بھائیوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں، میرے سندھی بھائیوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، صاف پانی پینے کا نہیں ہے میرے سندھی بھائیوں کے پاس۔ کوئی نہ کہے یہ بات کہ وہ سندھیوں پہ لگاتے ہیں، وہ میرے سندھی بھائیوں پہ نہیں لگاتے۔ وہ وڈیرے جاگیردار اپنی بدماشی پہ، اپنے غنڈوں پہ، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پھر بھائی کل قربانی ہو رہی ہے پاکستان میں، قربانی ہوگی، جانوروں کی علائشیں نکلیں گی، اور بڑے برے مسائل ہوں گے۔ اور کل میں یہ بتا دوں کہ میں بڑی کنفرم آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کل آپ کو قصاب جو ہے ڈھونڈے سے کراچی میں نہیں ملے گا، چونکہ زیادہ تر قصابوں نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قربانی کرنے نہیں جائیں گے۔ تو زیادہ تر جو ہے کرسچن اور ہندو اور دوسرے ٹائپ کے لوگ آئیں گے کاٹنے کے لیے، تو ذرا دیکھ بھال کے کٹوا لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے۔ ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہ کر سکیں تو گائے کی گردن پر جو ہے سلہ یعنی ذبح چھری جو ہے کم سے کم آپ اللہ کا نام لے کر پھیر دیجئے گا، اور باقی وہ کھالے والے اتار دیں تو الگ بات ہے۔ بہرحال کل قصاب نہیں ملیں گے، کل دیکھ بھال کر کام کیجئے گا۔ بس میں نے آج اتنا ہی کہنا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اور کل جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کل ہم ناغہ کریں، لیکن اگر کوئی اچھی سٹوری ٹچنگ سٹوری آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے وی لاگ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ادروائز انشاءاللہ پھر منڈے سے آپ کے لیے وی لاگ پیش کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آ جاتی ہے سٹوری تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر پروگرام پہ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کمنٹس میں جو ہے دے دیجئے گا۔ یہ نیچے دیکھیں آپ، یہ سبسکرائب کا بٹن لگا ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے پروگرام کو، اور ضرور اپنی آگاہ سے
رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنے دوستوں میں ہمارے پروگرام کے بارے میں ذکر کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔